دو چیزیں یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک کل پروگرام جو تھا شام میں گفتگو کرتے ہوئے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب کے حوالے سے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا اور ایک انڈیسنٹ ورڈ جو ہے وہ اٹر ہوا. میں اس پر بہت معذرت خواہ ہوں, جوڈیشری سے بھی معذرت خواہ ہوں اور ایوری ون جو بھی ہمارے جو بھی ویورز ہیں ان سے بھی, کیونکہ جسٹس کھوسہ صاحب ایک ہی از اے پرسن آف انٹیگریٹی اینڈ وی پٹ ہم ان ہائی اسٹیم, اور اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ اور میں انتہائی اس پہ معذرت کرتا ہوں. اٹ وازنٹ ڈیلیبریٹ ایٹ آل اینڈ آئی جسٹ, اور میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ اس لیے کہ آئی ڈونٹ مین ٹو انسلٹ, نہ کل میرے کچھ ایسا تھا ذہن میں لیکن وہ ورڈ نکلا تو اس پہ میں دلی معذرت, کیونکہ بہت ہی کھوسہ صاحب ویسے بھی میری جو فیوریٹ پرسنالٹی ہیں وہ ہیں, اینڈ آئی ہیو آلویز کالڈ ہم اے بریو سن آف دس لینڈ, اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ میرا جو یہ آئی ایم بیگنگ فار فرگیونیس, آئی ہوپ کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. دوسرا ایک سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے تو میں نے اس کی بڑی تحقیق کی. وہ جو ہمارے فوج کے جو آفیسر تھے وہ پکڑے گئے تھے, بریگیڈیئر رضوان اور جنرل جاوید, تو اس میں سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ ایک دو دنوں سے بڑی پوسٹ آ رہی ہیں کہ بریگیڈیئر رضوان کو ہینگ کر دیا گیا, اور آج ہمارے دوست چودھری غلام حسین صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا. تو میں نے بہت سورسز سے کنفرم کیا اور بڑے ریلائبل جو ہمارے دوست ہیں فورسز کے اندر, انہوں نے بتایا کہ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے, یہ بالکل بے بنیاد ہے. اور کوئی ابھی کیونکہ جب بھی سزا اگر جو اس کو فائنلٹی اگر مل جائے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے, لیکن وہ سزا ہوئی اور آرمی چیف نے ان کی توثیق کی, پھر اس کے بعد ان کے پاس اپیل کے ابھی حق ہیں اور وہ معاملہ ابھی فائنلٹی میں نہیں پہنچا, اور جب تک کوئی بھی معاملہ فائنل نہ ہو تب تک ہینگنگ نہیں ہو سکتی اور وہ جو سزا ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ بریگیڈیئر رضوان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کچھ صداقت نہیں ہے. ابھی اس طرح کا نہ ان کی سزا کو فائنلٹی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ سزا ایگزیکیوٹ ہوئی ہے. رانا صاحب آپ بھی آج آ جاتے ہیں, آپ یہ جو معاملہ سپریم کورٹ والا ہے آپ بھی آج رہے عدالت میں, اور میں بھی عدالت میں تھا سارا دن, آنیاں جانیاں میں دیکھتا رہا. آپ بھی بہت سارے لوگوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے, کیا وجہ تھی؟ کچھ کے بڑی مایوسی تھی, بڑے بجھے سے چہرے تھے. اور میں پھر پرائم منسٹر کی بھی بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کروانا چاہتے تھے. کیوں بجھے ہوئے تھے چہرے؟ حمید صاحب, سب سے زیادہ مایوسی جو ہے آج کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے یہ جو سازشی تھیوری بیچنے والے عناصر تھے ان کو ہوئی. دیکھیں آج ایک بات جو کلیئر ہے, عدالت عظمیٰ میں یہ 2-3 دن جو بحث ہوئی اور آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا, اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے صاحب کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے قانون میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا, جس کی طرف عدالت عظمیٰ نے توجہ دلائی اور حکومت وقت اور پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں. تو سمیع صاحب یہ تو ایک بات ہے کہ 72 سالوں میں ہمارے کسی بھی حکمران نے یا حکومت نے یہ اس طرف توجہ نہیں دی کہ بھئی اس معاملے پر بھی توجہ دی جائے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا بھی تعین کیا جائے واضح طور پر. تو یہ بات جب پہلی مرتبہ اب سپریم کورٹ کے سامنے آئی تو سپریم کورٹ نے آج اس پر فیصلہ دیا. اب اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی اس فیصلے کو سراہا اور چیف جسٹس صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا وزیر اعظم نے. پھر یہ انور منصور صاحب اور شہزاد اکبر اور بیرسٹر فروغ نسیم نے پریس کانفرنس بھی کی جس کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ جو سازشی تھیوری تھی کہ کوئی اداروں میں تصادم ہو جائے گا, یہ بڑے پریشان ہیں. اور اب آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کے چہرے دیکھیں, کچھ لوگ آپ سے بھی ملے, مجھ سے بھی ملے وہاں پہ, وہ جو بڑے مایوس تھے کہ جی یہ کیا ہو گیا. تو اب پاکستان جو ہے سمیع صاحب, یعنی لوگ جو ہے نا, مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہر قیمت پر یہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کی جو وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدمی رہے, وہ اسٹے آرڈر برقرار رہے, رات گزر جائے اور پھر سویرے جو ہے پاکستان کی آرمی ہیڈ لیس ہو اور کوئی جنرل باجوہ صاحب پاکستان فوج کے سربراہ نہ رہیں.
اور بڑا وہ گفتگو جو انڈین میڈیا بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا تھا، پاکستان کی فوج پر باتیں کر رہا تھا، الزام لگا رہا تھا، اس کو بڑے چسکے لے کے کر رہے تھے، بڑا یعنی میں حیران تھا کہ وہ اس میں کون سی ایسی امیوزمنٹ تھی. لیکن پھر ہم نے ایک ایسا شخص بھی دیکھا جس نے اپنے منہ پر وہ کاغذ باندھا ہوا تھا اور اس میں اس نے ادھر بھی سینے پہ بھی وہ لکھا ہوا تھا ایک کہ پاکستان آرمی زندہ باد. اور وہ میں نے اسے کہا کہ کیا آپ یہ جو ہو رہا ہے اس سے آپ ناخوش ہیں؟ تو اس نے ایک بات کہی، اس لیے آیا ہوں یہاں پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں اس پروسیجر پر میرا دل اس لیے جلا ہوا ہے کہ انڈیا اس پہ بہت خوش ہے اور میں اپنے تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں، مجھے اپنے تمام اداروں سے پیار ہے. میں نے اسے بطور خاص کہا، میں نے کہا جوڈیشری سے بھی، اس نے کہا میں آئی لو جوڈیشری، میں آئی کین گیو مائی لائف فار جوڈیشری، اور پاکستان کی فوج جو ہے اس کے لیے بھی ہمارا خون حاضر ہے. لیکن میں سیڈ ہوں، میں انڈین جو میڈیا کو میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جو باتیں وہاں سے آ رہی ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست بھی جو سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں، میں اس پروسیجر پہ میرا دل دکھا ہوا ہے. تو بڑے عجیب آج میں نے مناظر دیکھے، وہاں پہ لوگوں کی محبت بھی دیکھی، سازشیوں کے بجھے ہوئے چہرے بھی دیکھے، اور سویرے ان کے بڑے دمکتے چمکتے چہرے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جیسے بجھ جاتا ہے، کوئی بیٹریاں لو ہو جاتی ہیں نا آہستہ آہستہ، تو وہ بھی دیکھا. تو بڑے عجیب آج تھے مناظر تھے. سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت میں آج ایسی بھارتی میڈیا کی صورتحال ایسی ہے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا اس فیصلے کے بعد. دیکھیں جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھارتی فوج اور مودی کی نا اعصاب پر اس طرح انہوں نے ان کو اپنے اوپر سفر کی، ایسے خوفزدہ ہیں ان سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ اگر آرمی چیف نہیں ہوں گے تو انہیں پتہ نہیں کتنی سہولت مل جائے گی. وہ اس لیے شادیانے بجا رہے تھے بیٹھے ہوئے. لیکن آج کا آپ انڈین میڈیا دیکھیں، انہیں سانپ سونگھ گیا. اب نہیں وہ کہتے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دیا. ثابت کیا ہوا کہ انڈیا اور اس کے کچھ گماشتے جو پاکستان میں ہیں وہ پاکستانی فوج کی تضحیق کر کے خوش ہوتے ہیں. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان سب عناصر کے منہ بند کر دیے اور فیصلہ دیا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. خود جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. تو سمیع صاحب، عدالت عظمیٰ نے تو ایک راستہ بتا دیا. کل رات بھی ہم نے کہا تھا کہ عدالت نے حکومت کو وقت دیا ہے کہ بھئی آپ تیاری کر کے آئیں اور کوئی راستہ نکالیں، اس کا حل نکالا جائے. تو آج جو ہوگا یہ مسئلہ ایک مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.